مسلمانوں کو ان چار باتوں نے تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ وہ پہلا اس میں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ قوم پرستی۔ مسلمانوں کو جو پہلا بات جو تباہ و برباد کر رہا ہے اس زمانے میں وہ ہے قوم پرستی۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے نسب پرستی۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے فرقہ پرستی۔ اور جو چوتھی یعنی پریزنٹ میں جو سب سے زیادہ چل رہا ہے وہ ہے وطن پرستی۔ وطن پرستی یعنی مسلمان آج کل حق بات کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ مسلمان حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اسے حق کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ آج یا تو وہ قوم پرستی کے اندر بٹا ہوا ہے، یا تو نسب پرستی کے اندر بٹا ہوا ہے، یا تو فرقہ پرستی کے اندر بٹا ہوا ہے، یا تو وطن پرستی کے اندر بٹا ہوا ہے۔ جب سے مسلمانوں کے اندر یہ چار باتیں جمع ہوئی ہیں ایک چیز ختم ہو گیا ہے اور وہ ہے اتحاد۔ اور جب اتحاد ختم ہو گیا ہے تو آپس میں اختلاف شروع ہو گیا ہے، اختلاف پیدا لے لیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک ہی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے، وہ ہے مسلمانوں کا مرکز عقیدت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا مرکز عقیدت ہے کیا؟ تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس کے سائے تلے ہر مسلمان ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے، لیکن جمع ہونے کے لیے قوم پرستی، نسب پرستی، فرقہ پرستی اور وطن پرستی سے باہر آنا ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ناموس رسالت کے لیے کوئی انصاف پسند غیر مسلم بھی بلائے تو آپ جمع ہو جائیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان ان چار باتوں سے باہر آئے گا ہی نہیں۔ کچھ دیر کے لیے اپنی نظریاتی اختلاف سے بالا تر ہو کر یہ کام کریں کہ جتنے مسلم ممالک ہیں اس دنیا میں انہیں یا تو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی اور بھی طریقے سے ان کے پاس یہ بات پہنچائی جائے کہ ہم مجبور ہیں اور ہمارے یہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ولد الزنا ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ آپ لوگ ورلڈ لیول پر کچھ ایسا کریں تاکہ کوئی بھی ولد الزنا میرے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکے۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یا تو قوم پرستی کے اندر بٹے ہوئے ہیں، یا نسب پرستی کے اندر بٹے ہوئے ہیں، یا فرقہ پرستی کے اندر بٹے ہوئے ہیں، یا وطن پرستی کے اندر بٹے۔ حق کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ شان رسالت میں گستاخی ہو
ہم بڑے بڑے کانفرنسز کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع کرتے ہیں، ہم عرس مناتے ہیں، لاکھوں کا مجمع جمع کرتے ہیں، لیکن ناموس رسالت کی جب بات آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے کانفرنس ایک طرف، بڑے بڑے عرس کے جلسے ایک طرف، اور ناموس رسالت کے لیے جمع ہونا ایک طرف، یہ سب سے بالا تر کام ہے، یہ سب سے افضل و اعلی کام ہے کہ ہم اپنی نبی کی شان کے لیے کہیں ایک جگہ اکٹھا ہو کر کچھ ایسا کریں تاکہ جن ولد الزناؤں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ان کے اوپر لگام لگ سکے۔ لیکن ہم تیار نہیں ہیں، ہم ایسا کریں گے بھی نہیں۔ کیوں کہ ہماری قوم کی جو آج حالات ہیں آپ دیکھتے چلے، نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے بچے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یعنی سوشل میڈیا کا ہر ایک ویب سائٹ کے اوپر ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ ہمارے بچے صرف اور صرف برائیوں میں ملوث ہیں سوشل میڈیا پہ، اور صرف یہ دیکھیے یہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیے یہ کیا کر رہا ہے۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بہت ہی خوبصورت ان کی یہ فلسفہ کو میں پسند کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اگر اس زمانے میں وہ ہوتے تو کیا کہتے، وہ تو وہی سمجھتے، لیکن ان کا یہ شعر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، اور یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی۔ میرے پیارے اور دوستوں اور بزرگ ساتھی، جتنے لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو آپس میں اتحاد پیدا کیجیے اور اختلاف سے دور رہیے۔ مجھے حافظ ملت کا ایک قول یاد آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ تو ہمیں آپسی اتحاد بنانا پڑے گا، آپس میں مضبوط ہونا پڑے گا، اور اتحاد کو ہی اپنانا پڑے گا۔ اگر ہماری قوم کے اندر آج بھی اتحاد ہوتا تو دنیا کے کسی مائی کے لال کے اندر یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوتا کہ میری نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دے۔ لیکن کیا بات ہے، کیونکہ ہم ان چار باتوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان چار باتوں سے الگ نہیں ہوئے اور ہم ان چار باتوں میں پڑے رہے تو یاد رکھیے گا کہ مستقبل کے اندر
ہم جتنا ابھی تباہ و برباد ہیں، جتنا میری قوم اس دور میں تباہ و برباد ہے، اس سے زیادہ تباہی اور بربادی آپ کے نصیب میں لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ رب کہہ رہا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہونا، ناموس رسالت کے لیے بولنا، اس کے اندر ہر کام ہی عبادت ہے۔ نبی کی ناموس کے لیے دفاع میں کھڑا ہونا یہ بہت اہم عبادت ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دور بہت ہی پرفتن دور ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں۔